बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी। आप सहरी और इफ्तारी में कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद करते थे, और साथ ही एक ऐसा दिलचस्प वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके दिल को छू लेगा। ये वो वाक़या है जिसे सुनकर यकीनन आपकी इफ्तारियों में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि ये प्यारी जानकारी आपसे मिस ना हो। और हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम सुनते ही वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनाउल फरमाया करते थे, यानी खाया करते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनाउल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उनको तनाउल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ में खाया करते थे। नंबर 1, खजूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इस इफ्तारी को किया करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, जिसे हम छुआरे कहते हैं। और अगर सूखे खजूर भी ना मिलते तो फिर आप पानी से इफ्तार करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि अगर इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह ही होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। मेरे दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा थी।
آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی کھالی تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے کھاتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ میرے پیارے دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ سے پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو صرف پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کو ہی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ پیارے دوستو، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس اس موقع پر سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر ہمارے آگے پھلوں، کباب، سموسوں، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور شربتوں پر ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے کچھ بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو، اتنی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز با جماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ یاد رکھیے، بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقت کے نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ دوستو، اسی طرح افطار کے بعد نماز کے لیے منہ صاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے
فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز باجماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے، یوں ہی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھانے کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو فرشتوں کو اسے ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسجد میں افطار کرنے والوں کے لیے اکثر منہ صاف کرنا دشوار ہوتا ہے کہ اچھی طرح صفائی کرنے بیٹھے تو جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا مشورہ ہے کہ صرف ایک آدھ کھجور کھا کر پانی پی لے، پانی کو منہ کے اندر خوب ہلائے تاکہ کھجور کی مٹھاس اور اس کے ٹکڑے چھوٹ کر پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جائے۔ اگر منہ صاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیجئے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، مجھے وہ روزے دار بڑے پیارے لگتے ہیں جو طرح طرح کی نعمتوں کے تھالوں سے بے نیاز ہو کر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد کی پہلی صف میں پانی لے کر بیٹھ جائے کہ اس طرح افطار سے جلدی فراغت بھی ملے، منہ بھی صاف رہے۔ اے عاشقان رمضان، زندگی بہت تھوڑی ہے، عقل مند کو چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی عبادات بڑھا دے، بلکہ جس سے بن پڑے وہ کام کاج چھوڑ کر پورے ماہ رمضان کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ہم سارا سال ہی تو مال کماتے ہیں، نیکیاں بھی کما لے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ زندگی کا کیا پتہ کہ دوبارہ رمضان المبارک کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی بھی یا نہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک تو آئندہ سال بھی تشریف لائے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ماہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے۔